السلام علیکم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ نجات کا عشرہ کہلاتا ہے۔ اگلا عشرہ شب قدر کا ہے۔ ان میں سے کوئی ایک طاق رات 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات میں سے ایک رات ہو سکتی ہے۔ اکثر مسلمان 27ویں کی رات کو شب قدر تصور کرتے ہیں اور صرف 27ویں کی ہی رات کو جاگتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو آخری عشرے سے 5 راتوں میں سے تلاش کرو۔ آپ 5 راتیں جاگ لو اور ان 5 راتوں میں ہی عبادت کر لو، آپ کو یہ راتیں نصیب ہو جائیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنو اسرائیل میں 4 انبیاء نے 80 سال اللہ کے راستے میں جہاد کی۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی 80 سال نہیں ہوئی ہیں، تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے؟ ابھی ان کا یہ سوال ہی باقی تھا کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، بشارت دیں اپنی امت کو کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ چلیں ہم آپ کو ایک رات دیتے ہیں، اس رات کو آپ کے مرد اور عورتیں جاگ لیں، 80 سال سے زیادہ اجر لکھ دیا جائے گا۔ 80 سال کے برابر نہیں کہا، 80 سال سے زیادہ کہا ہے۔ ہمیں ان 5 راتوں کو عبادت کرنی چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے، لوگوں کو معاف کرنا چاہیے، صدقہ دینا چاہیے۔ شب قدر میں فرشتے اترتے ہیں، جو لوگ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں، عبادات کر رہے ہوتے ہیں، دعا کر رہے ہوتے ہیں، فرشتے ان کی دعاؤں کے ساتھ خود آمین کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کمر بستہ ہو جاتے تھے اور اپنا تہک بند کس کے باندھ لیتے تھے اور خود بھی جاگتے تھے اور اہل خانہ کو بھی بیدار رکھتے تھے۔ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر، افضل اور بھاری ہے۔ تو اس امت کو جب اتنا نوازا گیا ہے کہ ایک ایک رات اتنی برکتوں کی حامل ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ کوشش کریں اور اس رات کی برکتیں سمیٹ لینی چاہیے، تاکہ جب ہم دنیا سے جائیں ہمارے پاس ایک بہت بڑا روشنیوں کا ذخیرہ ہماری قبر میں بھی آغن کرے اور حشر میں بھی روشنی دے، اور ہمیں کہیں بھی اندھیروں کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ قبر میں روشنی ہم نے اسی دنیا سے ہی لے کر جانی ہے۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ایک دوسرے کی مغفرت کی دعا کریں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کسی شخص نے بھی لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ اگر میں لیلۃ القدر کی رات کو پالوں تو مجھے کون سی دعا کرنی چاہیے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم لیلۃ القدر کی رات کو پالو تو یہ دعا مانگو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، میرے معاملات سے درگزر فرما۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات کی برکتوں سے ہمیں اپنی پناہ میں امان حفاظتوں کے سائے میں رکھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو لیلۃ القدر کی عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، خیال رکھیے گا اپنا، ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔